اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلی قرآن پاک میں وحی نازل ہوئی۔ کل اس کی کچھ تفصیل بتائی تھی۔ دیکھیں قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس کا انداز دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک پہلی 2 آیت میں آخر میں خلق علق، اور تیسری آیت اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تیسری آیت میں الاکرم بالقلم اور ما لم يعلم، یعنی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ربط قائم کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، لیکن جب بڑے بڑے شعراء جن کو بہت اچھا کلام آتا تھا، شعر، تو انہوں نے سنا تو کہا کہ نہیں یار یہ شعر نہیں ہے، اس لیے کہ شعر سے تو بہت اونچا ہے، شعر کی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیکھیں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا تھا، اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا کہ جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا اس کو مانا جاتا تھا کہ بھائی یہ آدمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لائن کا علم دیا، لیکن وہ جادو نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ہم واقعے میں پڑھتے کہ موسیٰ علیہ السلام جس جادوگروں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جو اژدہا ہے یہ ریئل اژدہا ہے، اصلی اژدہا ہے، ہم نے جادوگر جب جادو کرتا ہے نا تو وہ نظر بندی ہوتی ہے، وہ اصل نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ آنکھوں کو تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار یہ جادو نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ریئل عطا فرمایا تھا، یعنی تھی جادو کی شکل لیکن وہ اصلی شکل۔ تو ہر نبی کو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری، اس کو بہت عروج تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ڈاکٹر بنا کر بھیجا کہ جو دیکھیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر جو ماں کے پیٹ سے بچہ جس حالت میں آیا اگر کوئی نقص رہ گیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ڈاکٹر بنا کر بھیجا دنیا میں کہ اگر کوئی اندھا ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کی آنکھوں پر وہ دیکھتا ہو جاتا، جو کوڑی ہوتا، کوڑی بالکل ایسے چلتے ہیں تو اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے وہ سیدھا ہو جاتا۔ تو انہوں نے مانا کہ ہاں یار یہ ہے، یہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لینگویج، زبان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، جو جتنی اچھی عربی بولتا اس کو سمجھا جاتا کہ یہ آدمی ہے، یہ آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، اور اتنا فصیح و بلیغ، جب کوئی شاعر اپنی شاعری لکھتا تو اگر وہ اچھی ہوتی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا جاتا، وہاں تک لٹکا رکھتے جب تک کہ کوئی اس سے اچھا لکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ عجیب و غریب آیت تھی، تین آیت کی صورت ہے، عجیب و غریب۔ اس کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکایا تو کافر لوگ حیران لے گئے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو آیتیں کریمہ نازل کی تو اس میں بھی عرب کی فصاحت کا لحاظ رکھا گیا اور ایسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ فرماتے ہیں اقرا، پڑھو، اقرا، پہلی وحی کا پہلا لفظ امت کو یہ سکھایا گیا کہ پڑھو، بس تم پڑھو، پڑھنے سے بہت کچھ ملے گا۔ انسان اور جانور میں فرق ہی ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، انسان علم جو ہے یہ انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو پھر ان کے اندر بہت ساری ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جو دوسرے مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے پڑھنے سے آدمی حیوان سے ممتاز ہوتا ہے، پڑھنا بہت اہمیت چیز ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اسی وقت اللہ نے بتا دیا کہ اب دور جو آئے گا وہ پڑھائی کا دور آئے گا، اب قیامت تک پڑھائی کو اہمیت دی جائے گی کہ اقرا، بس پڑھو پڑھو پڑھو۔ اور کیا فرمایا، بسم ربک الذی خلق،
اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو، ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ارے جس رب نے سب کچھ پیدا کیا تو وہ کیا تمہیں پڑھا نہیں سکتا؟ اس میں تسلی دی اللہ کے نبی کو کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے، اور امت کو بتایا کہ پڑھو، اور وہ پڑھنا جو اللہ کا نام لے کر پڑھنا، وہ پڑھنا جو اللہ نے تمہیں تمہارے فائدے کے لیے رکھا، علم پڑھنا۔ اللہ کے نام لے کر علم کو پڑھو، الذی خلق۔ دیکھیں علم دو طرح کا ہے، علم دنیاوی اور ایک علم اخروی۔ علم اخروی کی خاص طور پر یہ جو دینی علم ہے، اس میں خاص طور پر علماء نے لکھا ہے، اس بات کو ملحوظ رکھیں، جو بھی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں، چاہے وہ عالمیت کی کتابیں پڑھ رہے ہوں، دین حاصل کر رہے ہوں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اللہ کے شاعر کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ العلم نور من الہی، کہ علم یہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو اللہ نہیں دیتے، اللہ گناہ نافرمان کو نہیں دیتے۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے علم دین حاصل کرنے کی، حفظ قرآن کرنے کی، تو اس کو سب سے پہلا جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے آپ کو گندگیوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر حقیقی علم حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور کما حق کہو پڑھنا ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ایسا پڑھنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو دنیا کی گندگیوں سے، نافرمانیوں سے الگ کرنا ہوگا، تب جا کر بندہ حقیقی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اقرا، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب تو وہ ہے، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ دیکھیں عجیب، اللہ اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جب ایک وقت وہ تھا کہ تم خون کے جمے ہوئے لوتھڑے تھے، نہ اس میں حس تھی، نہ اس میں شعور تھا، عقل تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوتھڑے کو انسان کی شکل دی اور تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں اقرا وربک الاکرم، پھر واپس لائے کہ پڑھو وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اس میں رب مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ پڑھے گا، دین کا علم خاص طور پر جب پڑھے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کھلتے جائے گی۔ اللہ دیکھیں جب بندہ دین میں جتنا آگے بڑھتا ہے، اللہ کی ذات اس پر کھلتے جاتی ہے کہ اللہ کتنے کریم ہے، اللہ کتنے کریم ہے۔ جتنا بندہ پڑھتا جائے گا اللہ کی شان کریمی اس پر کھلتی جائے گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ اللہ نہیں تھا، یہ علم اللہ کی عطا ہے۔ جب بندہ تھوڑی محنت کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو الذی علم بالقلم، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو الذی، اس رب کے نام سے، علم، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے۔ قلم، مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ باقی پوری دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو گئی۔ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 1 قلم، پہلی جو سب سے چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم ہے، اپنے ہاتھ سے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے دوسری جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی وہ حضرت آدم علیہ السلام، کہ ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور نمبر 3 جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور نمبر 4 عرش۔ یہ 4 چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، تو وہ ہو گئی، کہ ہو جا تو وہ ہو گئی، یعنی بن جا تو وہ بن گئی۔ لیکن یہ 4 چیزیں، اس کی اہمیت، قلم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے خود اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاں، کہ یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ قلم ہے۔ اور اس میں مفسرین نے ایک ربط بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس طرح قلم، اس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، تو قلم انسان سے افضل نہیں ہو جاتی بلکہ صرف ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنا جو کلام ہے اس کو اتارنے کے لیے جبرائیل کو ذریعہ بنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام کو پہنچائے. تو جبرائیل ذریعہ ہے، تو یہ ذریعہ ہونے کی وجہ سے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا جو مقام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے قلم کی حیثیت ہے، کہ جیسے ہم قلم سے علم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، اس لیے ہمیں قلم کا احترام کرنا چاہیے، ادب اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ علم ہے. جو اعلیٰ علم کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ اسے علم سے نوازتے ہیں. اور جو اعلیٰ علم کی یعنی علم حاصل کرنے کے ذریعوں کی بے حرمتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا. ابھی تراویح میں ایک آیت کریمہ پڑھی گئی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے اس طور پر نکالا کہ تم بالکل کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، اللہ نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی. یہ اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے. پہلی 5 آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا. آگے جو کچھ آیت کریمہ ہے وہ کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی اور اس کا بھی ایک خاص شان نزول ہے، انشاءاللہ اس کو کل موقع پر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت نصیب فرما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت ہمیں عطا فرما رکھا ہے، ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقیقی مالک، اس کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں عارضی طور پر مالک بنایا، اگر اللہ ہمیں یہ حکم دے کہ سارا کا سارا مال اپنے راستے میں، میرے راستے میں میرے لیے خرچ کر دو، تو ہر انسان کو خرچ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا مال ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی شفقت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ نہیں، سارا مال نہیں، شریعت نے سارا مال نہیں، صرف 2.5%، کہ اپنا جو پورا کا پورا مال ہے اس میں سے 2.5% میرے لیے نکالو، میرے لیے، میرے ان بندوں کے لیے جو غریب ہیں ان کو دے دو. دیکھیں یہ بھی ایک امت محمدیہ کے لیے شفقت اور رحمت ہے کہ ہمارا مال ہمارے ہی لوگوں میں، ہمارے ہی غریبوں میں، اس امت کا مال اس امت ہی کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. پہلے کیا ہوتا تھا، صدقہ زکوٰۃ جو ہوتی تھی وہ اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا تھا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو صدقہ دینا ہوتا تو صدقے کی صورت یہ ہوتی کہ دمبا یا کوئی بھی چیز صدقے کی ہوتی، اسے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی. یہ تھا صدقے کا طریقہ. لیکن اللہ کی اس امت پر خصوصی تعلق ہے، خصوصی رحمت ہے، اس وجہ سے کہا کہ اس امت کا مال اسی امت کے غریبوں کو دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2.5% نکالنے کا حکم دیا کہ ہم نے جتنا کچھ تمہیں مال دیا ہے اس میں سے 2.5% نکالو، باقی جمع کرو، کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے اجازت ہے. نبی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آخرت میں تو جو فائدے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں نقد فائدہ زکوٰۃ صدقہ نکالنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ جو ہے کہ اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے. زکوٰۃ صدقے سے، کہ صدقے سے آگے مصیبت بڑھ نہیں سکتی، صدقے کی وجہ سے مصیبتیں رک جاتی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. اور اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت ہی کو بڑھاتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت بڑھائیں گے. ایسا نہیں کہ معاف کرنے کی وجہ سے یہ بندہ جھکا ہے تو اس کی عزت میں کوئی خسارہ آئے گا، نہیں، اللہ اس کی عزت. اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جس نے مانگنے کا دروازہ، سوال کرنے کا دروازہ کھولا، اپنی زبان کو کھولا، اللہ پھر اس پر فقر کا دروازہ کھول لیں گے، اللہ پھر اس پر فخر کر. بہرحال یہاں تو زکوٰۃ کے متعلق بیان کرنا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور موت میں آسانی پیدا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حصنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تمہارے اموال کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو. جیسے قلعہ ہوتے، قلعہ
پہلے زمانے میں قلعہ ہوتا تھا کہ دشمن سے اس حفاظت کے لیے بندہ اندر، فوج اندر داخل ہو جاتی تھی تاکہ دشمن اندر گھس نہ سکے، ان کے ہتھیار ہم تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے مال کی اگر حفاظت چاہتے تو زکوٰۃ نکالو، 2.5% نکالو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی جنگل میں یا کسی کشتی میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا، وہی ضائع ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو، جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی۔ اور فرمایا آگے وَدَاؤُوا بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا، بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو، صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنا مال ہو کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس پر نہیں ہوتی ہے، کن کن کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کی تفصیل ہوگی۔ سبحان اللہ۔